اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 400 سال قبل یونان کے شہر ایتھنز کی ایک شام تھی، جب سقراط، جسے فادر آف فلاسفی کہا جاتا ہے، کو زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کو سوال کرنا اور سوچنا سکھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا سچائی وہ نہیں جو دوسروں نے سکھائی ہے، سچائی وہ ہے جو تم خود دریافت کرو۔ جب جج نے فیصلہ سنایا تو دوستوں نے سقراط سے کہا معافی مانگ لو، جھک جاؤ، مگر سقراط مسکرا کر بولا میں مر تو جاؤں گا مگر سچائی زندہ رہے گی، کیونکہ سچائی وہ ہوتی ہے جو سوالات کا سامنا کر سکے۔ یہ کہہ کر اس نے زہر کا پیالہ پیا اور تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جو لوگ حقیقت پر ہوتے ہیں وہ آپ کو سوال کرنے سے نہیں روکتے، بلکہ آپ کو سوال کرنے پر اکساتے ہیں۔ وہ آپ کو غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں، اور یہی اسلوب قرآن شریف کا ہے جو بار بار کہتا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن شریف فرماتا ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ بدترین جانور ہیں، جیسے ہم نے پچھلی قسط میں اس کے بارے میں بات کی، اور بتاتا ہے کہ خیر کثیر عقل رکھنے والوں کے لیے ہے۔ ساتھ ہی جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ غور و فکر سے گریز اور عقل کا استعمال نہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی عقل کہاں استعمال کرنی چاہیے؟ غنی خان بابا پشتو کے ایک مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں ربا ربا زما ربا لیونے شم پا فکرونو نو سنگ غم غنی لورکم د قیامت او حسابونو سنگ امنم تا جوړ که د آسمان او زمکه دیلا چې خیام روان په زور کې د توافونو د کادیلا۔ یعنی تم عادتاً یا مجبوراً جو سجدہ کرتے ہو، اگر تمہیں آسمان و زمین کے رازوں کا ادراک ہو جائے تو تم بے اختیار سجدے میں گر پڑو گے۔ علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل میں ایک نظم جو اس لمحے کو بیان کرتی ہے جب روح انسانی پہلی بار زمین پر آتی ہے، وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور زمین اس کا استقبال کرتے ہوئے کہتی ہے کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردے میں چھپا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں۔ یہاں زمین ایک استاد بن کر انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ بہتی ہوائیں، یہ گھومتے بادل، یہ نظام شمسی، یہ کہکشائیں، کیا یہ سب یوں ہی ہے؟ کیا ان کے پیچھے کوئی راز نہیں؟ قرآن کریم ہمیں صرف سوچنے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن شریف کی ایک انتہائی خوبصورت آیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ آیت قاری مشاری راشد الافاسی کی آواز میں سنیں۔ جب بھی میں اسے سنتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے، جیسے میرے اندر کچھ تھا، ایک تشنگی، ایک پیاس، ایک اضطراب جو برسوں سے بے قرار تھی، اور یہ آیت سن کے جیسے مجھے کوئی راستہ مل گیا ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے شاید الفاظ میں مکمل طور پر بیان نہ کیا جا سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہی محسوس کریں جو میں اس آیت کو سن کر محسوس کر سکوں۔ شاید یہ الفاظ آپ کے اندر بھی کوئی نیا در کھول دیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، یعنی کریشن آف یونیورس میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، یعنی سولر سسٹم میں، اور وہ کشتیاں جو آپ کے فائدے کے لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اور وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور وہ تمام چرند پرند جو زمین پر ہیں، اور یہ ہوائیں اور یہ بادل، اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں پر آپ نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے، آپ نے غور و فکر کرنا ہے،
یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو سوچنے کا ہنر رکھتے ہیں، جو دیکھ کر بھی اندھے نہیں بنتے، جو سن کر بھی بہرے نہیں رہتے۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں اگر سمجھ لیا جائے تو سجدہ عادت نہیں رہے گا، بلکہ بے اختیار، بے خودی میں، عشق میں پیشانی خاک پر جھک جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ان چیزوں پر؟ یا آپ نے کبھی ان سوالات پر غور کیا جو قرآن شریف نے ہم سے سورہ غاشیہ میں پوچھے ہیں؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے، اور یہ پہاڑ زمین میں کیسے گاڑے گئے ہیں اور زمین کو کیسے بچھا دیا گیا ہے؟ اگر تم آسمان اور زمین کے راز جان لو تو تمہیں عادتاً سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تم بے اختیار سجدے میں گر پڑو گی۔ یہ راز کیا ہے؟ کیا واقعی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں کسی طرح بڑے پیغام کی طرف بلا رہا ہے؟ اگر آپ بھی ان رازوں کی تلاش میں ہیں تو ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیں۔ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی چھٹی قسط تھی۔ اگلی قسط میں ہم انہی رازوں پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے ایک ہی سوال ہے، یہ آسمان اور زمین کی پیدائش کیسے ہوئی اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کیسے لے جائے گی؟ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔